وبا سے تم کو بچائے گا کون؟ وبا سے تم کو بچائے گا کون؟ نجات تم کو دلائے گا کون؟ نجات تم کو دلائے گا کون؟ وبا سے تم اللہ نے فرمایا کہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، کہ دنیا کے اندر جو بھی حصہ ہے قیامت تک بھی اللہ کے ہی ملکیت میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ جب دنیا فنا ہو جائے گی تو اس کو فنا کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں۔ اس بات کا یقین ہمیں رکھنا چاہیے، اور جب ہم اس بات کا یقین رکھیں گے تو ہم گناہوں سے ضرور بضرور بچیں گے، گناہوں سے دور رہیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر باقاعدہ اعلان کر دیا کہ تم چاہے دنیا میں جتنا بھی یہ کہو کہ یہ مال میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ زندگی میری ہے، سب کچھ میرا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ ان میں سے کچھ بھی تیرا نہیں ہے، ان میں سے کچھ بھی تمہارا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ میرے محترم سامعین حضرات، ہمیں سمجھ لینا چاہیے اس آیت میں بالکل جو ہے وضاحت سے بتایا گیا کہ دنیا کے اندر انسان جو ہے ایک محدود وقت کے لیے آیا ہے، دنیا کے اندر انسان تھوڑے سے وقت رہنے کے لیے آیا ہے، اور پہلے ہی میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ پاک نے ہماری دنیا کے اندر جو ہمیں بھیجا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو زندگی ہے اللہ کی امانت ہے، اور یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی حکومت میں ہے، اللہ کی مٹھی میں ہے۔ اللہ جب چاہے جیسے چاہے اس دنیا کے اندر اپنے نظام کو چلاتے ہیں، اور اس میں کلی طور پر اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس بات کی اختیار نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر اپنے تصرف کو ظاہر کرے یا تصرف کرنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کی امانت، اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی غنیمت نعمت سمجھ کر ہمیں اس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حقیقی بادشاہ ہوں، میں تم سب کا بادشاہ ہوں اور مجھے کل اختیار ہے، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بدترین نام جو شہنشاہ اپنے آپ کو مانتا ہے، ہر انسان کو اپنا غلام سمجھتا ہے، ہر انسان سے بڑھ کر اپنی ذات کو سمجھتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بدترین نام کسی کا نہیں ہے۔ میرے محترم سامعین، تکبر اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تکبر کرنا کسی انسان کو عیب نہیں ہے، بلکہ تکبر کرنے کا اصل حقدار وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ انسان اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا کہے، انسان اپنے آپ کو کتنا بھی معتبر سمجھے، اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کبھی وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ جب اس کے جسم سے روح نکل گئی تو وہ بے جان ہو گیا، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کام کر سکتا ہے۔ اس کے جسم کے سارے اعضاء بیکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کو کبر کس طرح کا، تو اس کو تکبر کس بات کا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں روح پھونکی تو وہ اٹھنے لگا، چلنے لگا، بیٹھنے لگا، بولنے لگا، کام کرنے لگا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت اس کو دی گئی ہے۔ اس کو تو چاہیے تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور کہے کہ اے اللہ میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تو نے مجھ پر رحم نہیں کیا ہوتا، اگر تو نے مجھ پر کرم نہیں کیا ہوتا تو میری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، میں تو ایک بے جان لاش کی طرح پڑا رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ پاک نے اس کو ایک انسان بنایا، اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بنایا، اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا۔ تو اس پر جو ہے اس کو فخر ہونا چاہیے، لیکن تکبر نہیں۔ تکبر کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی عیب ہے، جس کا بیان بھی میں نے پہلے دوسرے درسوں میں کیا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ بڑا سمجھنا
اور تکبر کرنا، اپنی کبریائی کو بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو مجھ سے اس صفت کو چھینے گا، یعنی جو مجھ سے اپنے آپ کو بڑا کہے گا، جو میرے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، تو پھر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس پر غضبناک ہو جاؤں گا اور میں اس کو جہنم کے حوالے کر دوں گا۔ میرے محترم سامعین حضرات، آج کے اس درس میں بتایا گیا کہ جب کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اللہ سے توبہ کر لے، اس لیے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن موت کا کسی نے انکار بھی نہیں کیا ہے۔ ہر قوم نے، ہر جماعت نے، ہر مذہب نے، ہر فرقے نے اس بات کو یقین سے قبول کیا ہے کہ موت ایک دن آنے والی ہے، لیکن اس بات کو کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آنے والی ہے، موت کا وقت کیا ہے، موت کتنے دن کے بعد آئے گی، موت کس وقت آئے گی، کتنے سیکنڈ میں آئے گی، کتنے گھنٹے میں آئے گی، صبح میں آئے گی یا شام میں آئے گی، اس کا کسی کو پتہ نہیں میرے محترم سامعین حضرات۔ اس لیے ہم سے اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گردنوں کو جھکائیں، اپنی آوازوں کو پست کر کے، اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر، اگر آنسو نہیں آتے ہیں تو رونے کی طرح شکل بنا کر اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اگر ہم نے کسی کو پریشان کیا ہے، اگر ہم نے کسی اللہ کے بندے کی ساتھ میں حق تلفی کی ہے، تو ہم اس سے بھی معافی مانگ لیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنے سارے ایسے گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے حق میں تم اگر کچھ بھی حق تلفی کرو گے، میرے حقوق میں کچھ کمی کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی کسی اچھائی کو دیکھ کر اس کے اس گناہ کو معاف کر دوں۔ لیکن اگر کسی انسان نے اپنے بھائی کا، اپنے بہن کا دل دکھایا ہے، اپنے مسلمان بھائی کو یا کسی بھی انسان کو پریشان کیا ہے، تکلیف دی ہے، اس کے ساتھ میں ظلم کیا ہے، تو جب تک وہ اس سے معافی نہ مانگ لے، میں اس کے اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے میرے محترم سامعین، اس کے بارے میں احادیث کثرت سے موجود ہیں۔ حقوق العباد کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی بہت زور دیا ہے، کیونکہ یہ ایسے ایسے جرائم ہیں، کیونکہ یہ ایسی ایسی خباثتیں ہیں، کیونکہ یہ ایسے ایسے گناہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، جس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، اور اس کی طرف سے ہم بے توجہی برتتے ہیں، اور اس طرح سے بے توجہی برتتے ہیں کہ ہم معافی بھی نہیں مانگتے ہیں اور اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس گناہ کو یاد دلائیں گے، اور جب اس گناہ کے بارے میں اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا کہ تو نے کیوں نہیں معافی مانگی، وہ خاموش رہے گا، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کو ان لوگوں کو عطا کریں گے جن لوگوں کی اس نے حق تلفی کی تھی، جن لوگوں کو اس نے ستایا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام نیکیاں اٹھا کر دوسرے لوگوں کو دیں گے، اور اس کے بعد بھی لوگ باقی رہیں گے جن کو اس نے ستایا تھا، جن پر اس نے ظلم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو، یعنی جن کی حق تلفی کی تھی، جن کو پریشان کیا تھا، جن کو مارا تھا، جن کی زمینوں پر ناحق قبضہ کیا تھا، جن کی غیبت کی تھی، جن پر بہتان لگایا تھا، اور جن کے مال کو کھایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس آدمی پر ڈال دیں گے، اور اس کے پاس تو نیکی تو کچھ نہیں رہے گی، الٹا اس پر جو ہے گناہوں کے انبار ڈال دیے جائیں گے، اور اس بوجھ کو وہ برداشت نہیں کر سکے گا اور دوزخ کے گڑھے میں گر جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، کیا ہوگا آج اگر ہم تھوڑا سا جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ کسی کو ستایا ہے تو اس سے بڑھ کر اپنے دل سے جو ہے اس سے کہیں کہ اے میرے بھائی، میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے تم کو پریشان کیا، میں نے تمہارے ساتھ حق تلفی کی، میں نے تمہاری غیبت کی، میں نے تم پر بہتان لگایا، میں نے تم سے بغض کیا، میں نے تم سے کینہ رکھا، میں نے تم سے دشمنی رکھی، میں نے تم کو گالیاں دیں، میں نے تمہارا مذاق اڑایا، میں نے تمہیں برے القاب سے پکارا ہے، تم مجھے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ کون ایسا بھائی ہوگا جو معاف نہیں کرے گا؟ تھوڑی سی جھکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جھکنا اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کے سامنے جھکیں گے تو ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنے عزیز بن جائیں گے۔ اگر ہم جھک کر
اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، جس کا حق تلفی کی ہے اس سے معافی مانگ لیں گے، تو پھر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس معافی کے مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں کتنا درجہ بلند کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس معافی کی وجہ سے ہمارے سامنے والے بھائی کے دل میں بھی ہماری محبت ڈال دیں گے، وہ ہماری عزت کرے گا، وہ ہماری عزت کرے گا اور ہمیں نیک سمجھے گا، اور ہمیشہ جو ہے اپنا دوست رکھے گا، آپس کی دشمنی ختم ہو جائے گی، بس جھکنے کی دیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو، چاہے بڑے گناہ ہوں، چاہے چھوٹے گناہ ہوں، چاہے سب کے سامنے گناہ کیے ہوں، چاہے اکیلے میں گناہ کیے ہوں، چاہے رات کے اندھیرے میں کیے ہوں، چاہے دن کے اجالے میں کیے ہوں، چاہے جان بوجھ کر کیے ہوں، چاہے نہ جانتے ہوئے کیے ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو رب العالمین پر پوری طرح سے یقین رکھنے کی کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اور اس بات پر یقین رکھنے کی کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اس پر ہمیں یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں جو ہے اس کے بعد کی تفسیر جو آیت نمبر پھر 5 آئے گی، اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اگلے درس میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔